رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم حتی مطلع الفجر صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والقد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابدعی البدعی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. حضرات سالانہ مجالس اعزاز سید الشہداء 7 محرم تا 9 محرم 10 بجے شب بمقام علی لاج روبرو اعزا خانہ زہرا دارالشفا. یہ مجلس اعزا 8 محرم 4:30 بجے شام بمقام عطائے حیدری مکان نمبر 22-2-469 نور خاں بازار حیدرآباد. یہ مجلس اعزا مقرر ہے کہ زیر اہتمام ہے انجمن پروانہ حسنین یا حسین ہے تو اس میں اوپر نقطہ پڑا ہوا ہے کہ جس مجلس کو حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور گروہ جعفری جو ہے وہ ماتم کرے گی. آپ حضرات سے جو ہے شرکت کی استدعا ہے اور چشم براں ہیں نبیرگان و فرزندگان محترم میر ایوب علی صاحب نعرہ حیدری. مجلس عزائے سالانہ سرکار سید الشہداء 9 محرم 4 بجے شام بمقام حسینیہ عنایت جنگ منڈی میر عالم مقرر ہے کہ جس میں بندھائی انشاءاللہ خطاب فرمائے گا. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے اور شرکت کے متمنی ہیں سید محمد عابد حسین خان اور ڈاکٹر نواب سید علی عباس خان اور فرزندان نواب سید سرفراز حسین خان صاحب مرحوم. اور ایک آخری اور اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس اعزائے سید الشہداء یہیں اسی عزا خانے میں میر محمد سعید خان صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہے 13 محرم 7 بجے شام یہیں حسینی کوٹھی کے اندر، جسے انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا. آپ حضرات شرکت کی استدعا ہے
اور شرکت کے متمنی سید مہدی علی خان، سید عباس علی خان اور سید مصطفیٰ علی خان. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات. گفتگو ہے عظمت پیغمبر کے اوپر. جتنا اہتمام اللہ نے اپنے نظام کے لیے کیا، اتنا ہی اہتمام قدرت اپنے انتظام کے لیے بھی کر رہی ہے. جو انداز، جو عنوان قدرت نے اپنے نظام کی بقا کے لیے اپنایا، وہی انداز اپنے انتظام کے اثبات کے لیے بھی انتخاب کیا. اگر نظام کی گفتگو آئی تو قدرت نے چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے مثل ایک سورت ہی صحیح، ایک ٹکڑا ہی صحیح لا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اور پھر قدرت خود ہی نتیجہ دے رہی ہے وَإِن لَن تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. تو اگر نہ کر پائے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس میں تمہیں جلایا جائے گا. یہ نظام کے سلسلے میں چیلنج. اور جب انتظام کی گفتگو آئی تو قدرت نے یہی عنوان رکھا کہ دیکھو جسے ہم بھیج رہے ہیں وہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسے اپنا بڑا بھائی تسلیم نہ کر لینا. اور جب اس کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کیا تو قسمیں کھا کے اعلان کیا، کہیں والشمس وضحاہا کہہ کے تو کہیں والضحی واللیل اذا سجا یہ کہہ کے ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے حبیب دن کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اور آخرت تو آپ کے لیے اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور پھر قدرت اپنے حبیب سے یہ بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو کیا دینے والے ہیں کہ آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ جلد ہی ہم سے راضی ہو جائیں گے. پھر قدرت یہ بھی یاد دلا رہی ہے کہ یہ صرف وعدہ نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو اکیلا پایا، تنہا پایا، بے سہارا پایا تو آپ کو پناہ نہ دی کسی کی آغوش میں، کسی کی آغوش کو آپ کی پناہ گاہ قرار نہیں دیا. عزیزان گرامی، یہ ایک آیت عظمت ابو طالب کے اس بات کے لیے بھی کافی ہے، ایمان ابو طالب کے اس بات کے لیے بھی کافی ہے. توجہ فرما رہے ہیں ہم کہ قدرت بڑے عجیب لہجے میں اور اعتراض کرتی ہوئی زبانوں کو خاموش کرتے ہوئے ایک ٹکڑا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا ہم نے آپ کو بے سرپرست پایا تو پناہ نہ دی، کیا ہم نے آپ کو اکیلا پایا تو پناہ نہ دی. عزیزان گرامی، اس آیت کو اگر سمجھنا ہے اور اس آیت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو پوری تاریخ اسلام کے اوپر ایک اچکتی ہوئی نگاہ ڈالنی پڑے گی، تب جا کے کہیں اس آیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اسلام چلا تھا دعوت ذوالعشیرہ سے. دعوت ذوالعشیرہ کا پورا واقعہ آپ شاید میری زبان سے اور دوسرے علماء کی زبان سے بھی سن چکے ہیں اور جانتے ہیں، کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے بھی، کہ کیا ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں. یہ کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے ڈراؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو کہو کہ لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ ساری باتیں. اب پھر اس کے بعد اسلام چلتا رہا. جب مکے کی زندگی تھی تو وہاں ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے. 10 رکعت تک نمازیں تھی، نمازیں بھی 17 رکعت نہیں ہوئی تھی، اور بہت سے احکام ابھی نہیں آئے تھے. لیکن جب مدینے کا مرحلہ آیا،
تو اب احکام بھی آئے لیکن مشکلات میں اضافہ شروع ہو گیا. جنگیں شروع ہو گئی. ایک جنگ ہوئی, 2 جنگ ہوئی, 3 جنگیں ہوئیں, لگاتار تقریباً 100 جنگوں تک نبی نے لڑ لیا. لیکن اسلام اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب عرب کی اکثریت اسلام لا چکی ہے. اور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیے گا. الم یجد کا یتیمن فآوا, اے حبیب ہم نے آپ کو اکیلا پایا تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہ دی. اسلام پہنچ گیا آخری حج کے موقع تک, اور اب نبی آخری حج کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. سارا قافلہ نبی کے ہمراہ ہے. سن چکے ہیں نبی کی زبان سے کہ یہ آخری حج ہے نبی کا. لہذا ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی سے قریب رہا جائے, زیادہ سے زیادہ نبی کی قربت اختیار کی جائے. سارا قافلہ چلا, اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں پہ لوگوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے تھے, کہ جسے غدیر کہا جاتا تھا. ابھی نبی کے قدم بڑھ رہے تھے کہ وحی نے اتر کے نبی کے پیر پکڑ لیے. اے نبی اللہ ٹھہر جائیے, ٹھہر جائیے. آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ, اے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو آپ کے اوپر اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے, پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے نہ کیا تو اس پیغام کی عظمت یہ ہے, اس پیغام کی بلندی یہ ہے, اس پیغام کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت میں کچھ انجام نہیں دیا. اور فرمائیں آپ, اور پھر قدرت دھارت دے رہی ہے, واللہ یعصمک من الناس, اے حبیب گھبرانا نہیں, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بھئی توجہ رکھیے گا, اس آیت میں 2 مقام ہیں اور 2 لمحے فکریاں ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو حج کر کے آ رہے تھے, یہ بتائیے کیا جب اسلام آ چکا فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسری قومیں حج کرنے آ رہی تھیں, یا جتنے تھے نبی کے ہمراہ باہر نکلے سب مسلمان, سب حج کرنے والے تھے, سب خانے کعبہ کا طواف کر کے آ رہے تھے, سب تھے کہ جو حجر اسود کا بوسہ دے چکے تھے, سب تھے کہ جو قربانیاں دے چکے تھے, سب تھے کہ جو اپنے بال منڈوا کے گنجے ہو چکے تھے, سب تھے کہ جو اللہم لبیک کی صدا بلند کر چکے تھے, سب ایسے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے, محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے تھے. آیت جب نازل ہوئی غدیر کے میدان میں تو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ افراد, لیکن سب کے سب مسلمان. آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر شر ہوتا تو مسلمانوں کے درمیان ہوتا تو اللہ آپ کو مسلمین کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیت نے یہ لہجہ اختیار نہیں کیا, من الناس, لوگوں میں سے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیت نے بتایا کہ ان میں سے بعض تھے کہ جو ظاہری مسلمان تھے لیکن حقیقتاً اسلام والے نہیں تھے. انہیں پہچانو, یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے. اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. ایک بات. دوسری بات, آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ غدیر کے میدان میں. غدیر کا میدان کون سا میدان ہے؟ سارے مسلمان, سب مسلمان, لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد الرسول اللہ کہنے والے. اور فرمائیں آپ, سب اللہ کو مان رہے ہیں, سب نبی کی عظمت کا اندازہ رکھتے ہیں کہ یہ نبی کتنا باعظمت ہے, سب اپنے ہیں. اس کے باوجود آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. غور فرمائیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں شر برپا ہونے کا خطرہ تھا, جبکہ اس آیت کو حقیقتاً یہ جملہ غدیر کے میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آنا تھا تو سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں آنا چاہیے تھا, مکے میں آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی معمولی تھی. کتنے افراد تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے 1 بچہ اسلام لایا. سب دشمن تھے. تو سب سے زیادہ نبی کی ذات کو اگر شر کا خوف تھا تو مکے میں تھا. فتح مکہ کے بعد
آخری حج کے بعد شر کا خوف نہیں تھا. عزیزان گرامی، اللہ کو اتنا اعتبار تھا ذات ابو طالب کے اوپر کہ یہ ذات لاکھوں کے اوپر اتنی بھاری ہے کہ جب تک یہ ہے میرا حبیب پناہ میں ہے، اسے کسی شر کا کوئی خطرہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اتنا اعتبار تھا ذات ابو طالب پہ کہ اللہ کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ نبی کو ڈھارس دے، اس لیے کہ ڈھارس کے عنوان سے ایک ابو طالب کو ہمراہ کر دیا تھا. اے میرے حبیب، جب تک یہ تمہاری پشت پناہی کرتے رہے گا تب تک تمہیں کوئی خطرہ بھی اپنے دامن میں نہیں لے سکتا، تمہیں کوئی خطرہ بھی خوف زدہ نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، آپ غور فرمائیے گا. میں نے ایک بزرگ کے زبان سے سنا ہے، میں نے روایت میں نہیں دیکھا لیکن بڑی معتبر زبان تھی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب ابو طالب کے والد اس دنیا سے جانے لگے تو اب جناب رسول خدا بھی ہمراہ تھے. اختیار دیا، اے میرے لال محمد، تمہیں اختیار ہے کہ اپنے چچاؤں میں سے کسی ایک کو چن لو اپنی تربیت اور اپنی پرورش کے لیے. غور فرمائیں آپ، نبی نے کسے چنا؟ جناب ابو طالب کو. عزیزان گرامی، عظمت ابو طالب دیکھیے کہ محمد وہ ہے کہ جسے خدا اپنے لیے چنے، ابو طالب وہ ہے کہ جسے محمد اپنے لیے چنے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گفتگو کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، اس لیے کہ آج جمعے کا بھی روز ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ آج میری گفتگو طول پکڑے. ما ودعک ربک وما غوی وما قلی. اے حبیب، ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کی. غور فرمائیں آپ، یہ ہے عظمت محمد عربی کہ خدا وند عالم قسم کھا کے بیان کر رہا ہے. یہ ہے عظمت. میں نے کل عرض کیا تھا عزیزان گرامی، عرض کیا تھا باہر سے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے درمیان میں رسول کی شان کو نیچے لانے والوں کو ڈھونڈو. اور کریں حضرات، دیکھیے جملہ کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا. توہین رسول، توہین رسالت، توہین نبوت صرف یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کو برا بھلا کہہ دیا جائے. صرف اس جملے کو یاد رکھیے گا، ورنہ بعد میں نہ کہیے کہ مولانا کہہ رہے تھے یہ توہین ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف توہین یہ نہیں ہے کہ نبی کو برا بھلا کہہ دیا جائے. صرف توہین رسالت یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کر دی جائے. صرف توہین رسالت یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کو گالی دے دی جائے، بلکہ یہ بھی توہین رسالت ہے کہ اللہ کے نبی کو ویسا نہ مانا جائے جیسا خدا منوانا چاہتا ہے. یہ بھی توہین رسالت ہے. میں نے جملہ نہیں کہا ابھی دوسرا کہ صرف توہین رسالت یہ نہیں ہے کہ نبی کو ویسا، یہ بھی توہین رسالت ہے کہ نبی کو ویسا نہ مانا جائے کہ جیسا خدا منوانا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ہمارے کہہ دیا تم نے اپنی روایتوں میں لکھا کہ جب یہ نبی عالم وجود میں آیا، ابھی شکم میں تھا، تو جناب آمنہ نے اس کے نور میں قیصر و کسریٰ کے قصر دیکھے. توجہ فرمائیں آپ، یہ وہ نبی. تو اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو دنیا کی کوئی ایک ماں ڈھونڈ کر کے لے آؤ جو یہ چیلنج کرے کہ جب تم پیٹ میں تھے تو اس نے بھی تمہاری پیدائش سے پہلے روم و کسریٰ کے قصر دیکھے ہوں. کوئی ایک ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ. توجہ فرمائیں آپ، یہ فرق ہے تمہارے اور اس کے درمیان میں.
اور جائیے دیکھیے گا سیرہ ابن ہشام اور دوسری کتابیں لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جب یہ نبی پیدا ہوا تو شیطان چیخ مار کے رویا، چیخ مار کے رویا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ آخر شیطان چیخ مار کے کیوں رویا، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کی پیدائش سے پہلے اسے ملائے اعلیٰ تک جانے کی اجازت تھی، لیکن ادھر یہ نبی پیدا ہوا، ادھر وہاں جانے تک پر اس پر روک لگا دی گئی کہ اب تو وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، اس لیے شیطان چیخ مار کے رویا۔ اب اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو کوئی ایک ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ جب وہ پیدا ہوا ہو تو شیطان چیخ مار کے رویا ہو۔ اما میں یہ کہتا ہوں جب نبی پیدا ہوا شیطان چیخ مار کے رویا، جب تم پیدا ہوئے تو عجب نہیں کہ شیطان کھلکھلا کے ہنسا ہو۔ اور پھر شاعر کا وہ مصرع کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں نہ ہے صلی اللہ۔ لو آج غور فرمائیں آپ، جب نبی اس عالم وجود میں آیا شیطان چیخ مار کے رویا۔ نبی کا ارشاد ہے، حکم ہے ان کا، فرمان ہے ان کا کہ دیکھو انعقاد نطفے کے وقت تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا تذکرہ تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا خیال تمہارے ذہن میں نہ رہے تو عین ممکن ہے کہ تمہاری ولادتوں میں شیطان شریک ہو جائے۔ عین ممکن ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہو، کسی اور کا خیال ہو تو اس وقت شیطان تمہاری ولادتوں میں شریک ہو جائے۔ یہ فرق ہے عام انسانوں میں نبی میں۔ نبی کی ولادت طاہر ہے، وہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ طاہر وہاں تک پہنچنے کی شیطان کو اجازت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، لیکن انسان اگر ذکر خدا نہ کرے تو عین ممکن ہے کہ شیطان ولادتوں میں شریک ہو جائے، تو جہاں شیطان ولادتوں میں شریک ہو جائے وہاں توہین رسالت نہ ہو تو اور کیا ہو؟ بات فرمایا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ترکیب ہے بچنے کی کہ شیطان ہماری ولادتوں میں شریک نہ ہو سکے؟ آواز دی سنو، حب علی اس دوا کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان کو ولادتوں میں شریک ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا حب علی سے شیطان کو ولادت میں شریک ہونے سے روکا جاتا ہے، بغض علی وہ ہے کہ جو شیطان کو ولادتوں کا شریک بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فرمائیں آپ، خیال رکھنا اللہ کا ذکر کرو ایسے موقع پہ، یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر تمہاری آئندہ نسلوں کی بنیاد ہے۔ اور فرمائیں آپ دیکھیے کہاں کہاں شیطان کا گزر ہے، کہاں کہاں حکم رسول ہے۔ خیال رکھو، ہر بات کا خیال رکھو، رات کا وقت ہو، سورج غروب ہونے کے بعد دروازوں کو بند کر دو، اس لیے کہ اگر دروازے کھلے رہتے ہیں تو شیطان تمہارے بچوں کو آ کے ڈرا دیتا ہے، دروازے بند رکھو گے تو شیطان گھس نہیں پائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ کپڑے کھلے ہوئے نہ ٹانگو، اس لیے کہ شیطان پہنتا ہے، تم پہنتے ہو پھر مریض ہو جاتے ہو۔ کھانا کھلا ہوا نہ رکھو، شیطان تصرف کرتا ہے، برتن استعمال کرنے کے بعد دھو کے رکھو۔ غور فرمائیں آپ، کیونکہ شیطان اس پہ تصرف کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ تمہارے اندر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رسول حکم دے رہے ہیں، غور فرمائیں آپ، برتن ڈھانک کے رکھو کیونکہ شیطان تصرف کرتا ہے۔ اگر برتن ڈھکا رہے تو شیطان کا تصرف نہیں، دروازہ اگر بند رہے تو شیطان بند دروازے پہ جرأت نہیں کیا کرتا۔ قانون دیا نبی نے کہ دروازہ اگر بند ہے تو شیطان کی جرأت نہیں کہ بند دروازے پہ جرأت کرے۔ اب اگر کوئی بند دروازے پہ بھی جرأت کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ ایک
فرمائیں آپ. کھانا ڈھانک کے رکھو, کپڑا سوکھنے کے لیے ٹانگو تو احتیاط کرو, برتن استعمال کرو تو دھل کے رکھو. دیکھیے شیطان جب بارگاہ احدیت سے نکالا جا رہا تھا, اتنی عبادتیں, میں نے عرض کیا آپ کو کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ زمین کا کوئی چپا نہیں بچا. پہلے آسمان پہ پہنچا, وہاں کی کے بھی سارے حصے ختم ہو گئے, اللہ نے دوسرے آسمان تک, وہاں ختم ہوا تیسرے آسمان تک, تیسرے آسمان پہ ختم ہوا چوتھے آسمان تک, پانچویں آسمان تک پہنچ گیا. اتنی عبادتیں. اللہ تو کہہ چکا ہے نا, تم اگر عمل انجام دو گے تو ہم اس کی جزا ضرور دیں گے. اتنی عبادتوں کی کچھ تو جزا ہونی چاہیے. تو اب اس نے جزا اپنی اس دنیا میں مانگ لی, تمام شرائط کے ساتھ. ایک شرط اس نے یہ بھی رکھی تھی کہ ادھر اولاد آدم کے ہاں کوئی ایک بھی ولادت ہو تو میرے یہاں بھی ایک ولادت ہو. توجہ فرمائیں آپ, یہ ایک شرط تھی کہ اگر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ہمارے یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہونا چاہیے. غور فرمائیں آپ, یعنی وہ بہکانے کا پورا انتظام کر رہا ہے, پورا انتظام بہکانے کا کر رہا ہے کہ ایک ولادت ادھر تو ایک ولادت ادھر بھی ہونی چاہیے. غور فرمائیں آپ. اب اس کا علاج کیا ہے؟ معصومین نے بتایا کہ دیکھو اگر درد ہے تو اس کی دوا موجود, اگر مرض ہے تو اس کی شفا موجود. اس کی کے علاج کا نام ہے عقیقہ, اسی کے علاج کا نام ہے عقیقہ. یہ جو جانور خرید کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے, یہ حقیقتاً اس کے گلے پہ چھری نہیں چلتی بلکہ آپ کے نام کے شیطان پہ چھری چلتی ہے, آپ کے نام کے شیطان پہ چھری چلتی ہے. اسی لیے حکم ہے, یاد رکھیے گا, یہ بھی معصوم کا قول ہے کہ 7 دن ولادت کے 7 دن بعد عقیقہ اور شادی کے 3 دن بعد ولیمہ. یہ ریاکاری ہے, سنت نہیں ہے. غور فرمائیں آپ, یہ ریاکاری ہے, سنت نہیں ہے. خیال رکھو, غور کریں حضرات. 7 دن کے بعد عقیقہ. ہمارے ہاں بہت سے ایسے رسمیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو گھر کی ایجاد کرتا ہے. کیا بھائی, ولادت کے فوراً بعد ہمارے ہاں عقیقہ سہتا نہیں ہے. ولادت کے فوراً بعد ہمارے ہاں کب کریں گے؟ جوانی میں کریں گے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو بتائیے. بہت سے گھروں میں ایسی رسمیں ہیں. عقیقہ جو سنت ہے وہ نہیں سہتا, تو اب کیا سہے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یوشا صاحب زنگی پوری جانتے ہوں گے, بنگلور کے اندر واقف ہوں گے. ان کے واقعات جانتے ہیں. ان کے والد کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے, فرزدق ہند, علامہ قیس زنگی پوری, ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جن کے کلام کا مجموعہ واقعاً اگر حساب کیا جائے تو قصیدے کی کہ شعراء کی اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو اس عصر کا بہت بڑا شاعر, اس عصر کا قصیدے کے اعتبار سے بہت بڑا شاعر. ان کا شمار آپ میرنیس اور مرزا دبیر کے اس میں کر سکتے ہیں. پورے اعتماد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس معیار کا شاعر اور نہایت اللہ والا. بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا یوشا, مر گیا. اب سوچئے, اب عورتوں میں تو کھلبلی مچ جاتی ہے نا, کچھ بھی ذرا سا ہو جائے, کوئی چیز خریدی, ایک حادثہ ہو گیا کہ یہ منحوس ہے, فوراً یہ ہوتا ہے نا. خیر خاموش رہیں, چونکہ عالمانہ گھرانہ تھا, کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی, لیکن دل میں بات آ گئی. دوسرا بیٹا پیدا ہوا, پھر نام رکھا یوشا, وہ بھی مر گیا. اب تو ستم بالا ہے ستم. عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ نام منحوس ہے, نہ رکھو. پیشانی پہ بل پڑ گیا, نبی کا نام اور منحوس, معاذ اللہ. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, پھر نام رکھا یوشا, پھر مر گیا. تاریخ میں جہاں تک جانتا ہوں 5 بیٹے یا 7 بیٹے ہوئے ہیں ان کے, یہ 5ویں یا 7ویں ہیں. ہر بیٹے کا نام یوشا رکھا انہوں نے, ہر بیٹے کا نام. اور یہ ماشاءاللہ سے زندہ رہے, ان کی ماشاءاللہ سے کثیر الاولاد بھی ہیں یہ. غور فرمائیں آپ. تو یہ رسم شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز منحوس ہے. اسی طرح کی چیزیں بہت سی ہم نے دیکھا ہے. مسجد کی چھت نہیں پڑ رہی, کیوں کہ یہ سہتی نہیں ہے, مسجد پہ چھت پڑے کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں مر جائے گا. غور فرمائیں آپ. اب اگر یہ سہتا نہیں کر کے اسی طریقے سے ساری باتیں چھوڑ دی جائیں اور آپ اوپر پہنچیے تو اللہ میاں بھی کہے گا کہ جنت تمہیں نہیں سہے گی, تم جہنمی میں جاؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ ہمیں قانون خود سے نہیں بنانا ہے بلکہ بنے ہوئے قانون پہ عمل کرنا ہے. توجہ فرمائیں آپ. تو شیطان ہمیں کہاں اور آپ کیا, انبیاء کو بھی اس نے نہیں چھوڑا, انبیاء اور مرسلین کو بھی اس نے
نہیں جوڑا. میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں, ایک 5 منٹ مجھے اور دیجیے. انبیاء اور مرسلین کو یاد ہے نا واقعہ, آیا تھا نا جناب ابراہیم اور اسماعیل کے پاس بہکانے کے لیے. پہلے ابراہیم کے پاس گیا, خواب تھا, کیسے عمل کر رہے ہو, خواب کی بات کہیں مانی جاتی ہے, اور وہ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا, بھگا دیا گیا. اسماعیل کے پاس آیا, یہ بزرگ ہو گئے ہیں, سن رسیدہ ہو گئے ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تم تو عقل مند ہو, جوان ہو, سمجھدار ہو, تم گائے کو تیار ہو گئے. توجہ فرمائیں آپ, وہاں سے بھی بھگایا گیا. تو اب آخری حربہ جو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا, آیا گھر میں بیوی کو بہکانے کے لیے, بیوی کو بہکانے کے لیے. کہ جلدی کرو, یہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہو, وہاں تمہارا بیٹا ذبح ہونے والا ہے. ابراہیم لے کے گئے مقتل میں ذبح کرنے کے لیے, مر جائے گا تمہارا بیٹا. سنا اور فوراً ہی لاہور بھیجا, لاہور بھیجا. شیطان نے کہا تم نے بھی مجھے پہچان لیا, ابراہیم تو نبی ہے پہچان لیا, اسماعیل تو نبی ہے پہچان لیا, تم تو عورت ہو, تم نے کیسے پہچانا؟ تاریخ کا وہ جملہ کہ جس نے ابراہیم سے لے کر کے رسول خدا کی زندگی تک اور ان کی تاریخ تک کی عکاسی کر دی, وہ جملہ کہا حاجرہ نے, کہا کیسے نہ پہچانتی نبی کی بیوی پہ جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اکسائے, وہ شیطان کے علاوہ اور ہو کون سکتا ہے؟ ایک تلوار پر دے محمد و آل محمد کا. غور فرمائیں آپ, بہکانے کی کوشش وہاں بھی کی. اچھا عجیب بات دیکھیے, میں نے آ گیا نا میں منزل سے, میں نے کہا تھا توہین عظمت رسول, اللہ کیا بتا رہا ہے اور مسلمان کیا سمجھ رہا ہے, خدا کہاں دکھا رہا ہے مقام ختمی مرتبت کو, اور مسلمان کہاں پہنچا رہا ہے. ابراہیم کو نہ بہکا سکا ہے نا, خود تاریخ میں لکھا مسلمانوں نے, قرآن گواہ ہے. اسماعیل کو نہ بہکا سکا, حاجرہ کو نہ بہکا سکا. اب ذرا صحیحین کی روایت سن لیجئے. حج کے لیے نبی کے تشریف لے جا رہے ہیں, تو دستور یہ تھا کہ ناقوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے, ناقوں پہ بیٹھ کے. اب نبی جا رہے تو نبی کے ہمراہ, نبی کی مصاحبت میں حج فرمانا ہے ہمیں. اب ایک جم غفیر نبی کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دستور یہ تھا کہ نبی کھلی ہوئی سواری پہ سفر کرتے تھے, تو اب نبی کھلی ہوئی سفاری پہ سفر کرتے تھے تو سنت بن گئی. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حج بغیر یعنی چھت والی سواری کے ساتھ, اسی لیے ایک عدد کفارہ لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کا کفارہ دیا جا سکے. اور فرمائیں آپ کہ نبی کا یہ دستور تھا کہ وہ کھلی ہوئی سواری پہ سفر کرتے تھے, لہذا اب حج ہمارا کھلی ہوئی سواری پر ہی ہوگا. اور فرمائیں آپ بھائی 1400 سال پہلے کی بات ہے, زمانہ بدل گیا. پہلے یہاں لمبے لمبے کرتے ہوتے تھے, اب اسی جگہ پینٹ شرٹ آ گیا. ٹوپیاں لوگ پہنتے تھے, اب ٹوپیاں اتر گئیں. غور فرمائیں آپ, سارے دستور بدل گئے, سارے انداز بدل لیے تم نے, یہ بھی بدل دو, اسے بھی تبدیل کرو گا. نہیں صاحب, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, یہ نبی کی سنت ہے. توجہ فرمائیں آپ, نبی کا یہ قانون نہیں بدل سکتے. مسلمانوں خود فیصلہ کرو کہ جب تم نبی کی سواری کا قانون نہ بدل سکو تو نبی کے سوار کا قانون کہاں سے بدلو گے؟ اس بات پر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب چلے جا رہے ہیں, رات کا وقت بھی ہوتا تھا, 1-2 دن کا سفر تو ہوتا نہیں تھا کہ رات میں ٹرین میں بیٹھے, صبح دلی اتر گئے. اگر یہاں سے فلائٹ نہیں ہوئی تو اب تو حج میں ہر جگہ سے فلائٹ مل رہی ہے, وہاں سے بیٹھے 2 گھنٹے میں اترے اور احرام باندھا, حج کیا 4-5 دن 6 دن. اب وہ حج کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج ہونا ہے ذی الحجہ میں تو لوگ پہلے ہی سے مہینوں پہلے نکل لیتے تھے, تب کہیں پہنچ پاتے تھے, ہے کہ نہیں ہے.
لمبا سفر، اور اس میں راتیں بھی ہوتی تھی، رات میں سوتے تھے، آرام کرتے تھے، دن میں سفر کرتے تھے. رات ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد نصور سونے کے لیے جانے لگے. تو جناب بلال سے کہنے لگے کہ دیکھو میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، صبح کی تھکا بہت زیادہ ہوں، لہذا صبح کی نماز کے لیے مجھے اٹھا دینا، صبح کی نماز کے لیے اٹھا دینا. یہ کہہ کے رسول خدا سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، سورج نکل چکا تھا. عجیب ہے آپ کہ نبی کے وصی کے لیے تو لکھتے ہیں کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا کیونکہ نماز ادا کروانی تھی، اور خود نبی سورج اتنا انتظار نہیں کر پائے گا، تھوڑی دیر رک جاتا، نہ نکلتا، نماز قضا ہو گئی. آنکھ کھلی رسول کی، جناب بلال سے سوال کیا، بلال تم نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ کہ یا رسول اللہ ہم خود ہی سو گئے تھے، ہماری خود آنکھ نہیں کھلی. توجہ فرمائیں آپ، دیکھیے عجیب بات ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو خود سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر سو جاؤں آنکھ نہ کھلے تو اٹھا دینا. جو ہمیشہ اٹھتا ہے اور کسی دن سو جائے نہ اٹھ پائے تو اسے اٹھانا بھی واجب نہیں ہے شرعی اعتبار سے. کوئی قابلیت نہ بکھارنے لگے کہ جائے اٹھانے کے لیے کو اٹھو نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ کو غنودگی کی عالم کی نماز پسند نہیں ہے. جو ہمیشہ سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، اسے اٹھانا نماز کے لیے واجب نہیں ہے. اور فرمائیں آپ، اور کسی اعتبار سے اگر مشکلات میں پڑ رہا ہو تو حرام تک پہنچ جاتا ہے بات. اور فرمائیں آپ نہیں اٹھا سکتے تو یا تو نبی خود سے اٹھتے ہوں گے یا کوئی اٹھاتا ہو اس روایت کے اعتبار سے، یا کوئی اٹھاتا ہوگا. غور فرمائیں آپ، یا نبی خود سے اٹھتے ہوں گے یا کوئی اٹھاتا ہوگا. یہاں بلال نے اٹھایا، یہ مدنی زندگی تھی، تو یہ بتاؤ مکے میں نماز کے لیے کون اٹھاتا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ مکے میں کون اٹھاتا تھا؟ اب ابو طالب کی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ سکتا، تو جو خود نماز کے لیے اٹھائے کیا نماز خود نہ پڑھے گا؟ توجہ فرمائیں آپ. سو گیا رسول اللہ، نہ میری آنکھ کھلی نہ آپ کی آنکھ کھلی. تو اب نبی نے جملہ کہا، ایک جملہ کہ اے بلال ہم دونوں کے اوپر شیطان غالب آ گیا تھا. اللہ اکبر. ہم دونوں کے اوپر شیطان غالب آ گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں نہ ہم نماز کے لیے اٹھ پائے نہ تم نماز کے لیے اٹھ پائے. مسلمانوں یہ نتیجہ ہے عصمت سے، نبوت و رسالت سے، آیہ تطہیر کو دور رکھنے کا. لیکن جو آیہ تطہیر کو نبوت و رسالت کے ہمراہ مانتے ہیں ان کے یہاں شیطان رجس ہے، اور جہاں تطہیر ہوگی وہاں رجس آ نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی، کر کی ایک بات رہ گئی تھی میرے اوپر ادھار، کہ جسے میں نے سوچا کہ آج پورا کر دوں، تاکہ چونکہ میری بحث مربوط ہے تو صرف توہین یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کو برا بھلا کہا جائے، گالی دی جائے، بلکہ یہ بھی توہین رسالت ہے کہ نبی کو ویسا نہ مانا جائے کہ جیسا خدا منوانا چاہتا ہے. جسے اللہ نے تمہاری مغفرت، تمہاری بخشش کا وسیلہ بنایا، مسلمان خود کہتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے اسے بخشے یا نہ بخشے. جبکہ میں نے عرض کیا تھا قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پھر سے عرض کر دوں، اس کے حوالے سے ایک بات تو یہی میری گفتگو ختم ہو جائے گی کہ قرآن ان کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری دنیا کیا آخرت بھی ان کے وسیلے سے تمہیں نہیں مل سکتی. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. قرآن آواز دے رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جاؤوک یہ تمہارے پاس آئے میرے حبیب، تمہارے پاس آئیں، فاستغفر اللہ کا ایک لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما تب تم اللہ کو بخشنے والا بھی پاؤ گے، اللہ کو رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. تب جبکہ اللہ سے طلب
مغفرت یہ کریں، لیکن نبی بھی ان کے حق میں اللہ سے طلب مغفرت کرے، تب جا کے تم اس لائق بنو گے کہ اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے ساری زندگی یا غفور الرحیم کی تسبیح پڑھے اور مدینے آ کے نبی کو سلام نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، نبی تک آنا ہی پڑے گا۔ اب آپ جائیے گا انشاءاللہ حج کرنے کے لیے، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مدینے آپ پہنچیں گے تو جو دروازہ ہے دخول کا اسے کہتے ہیں باب جبرائیل، باب جبرائیل۔ اس باب جبرائیل سے جب اندر جائیں گے، توجہ رکھیے گا، نبی تک پہنچنے کے لیے تو جو مقام آتا ہے، پوچھا یہ کون سا مقام؟ کہا یہ بیت فاطمہ زہرا ہے، یہ بیت فاطمہ زہرا۔ پھر نبی، غور فرمائیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل آتے تھے، غور کریں، باب جبریل نام اسی لیے پڑا کہ جبریل اسی دروازے سے آتے جاتے تھے۔ جبریل آتے تھے تو بیت فاطمہ سے ہو کے واپس جاتے تھے، تو بیت فاطمہ سے ہو کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے نبی سے بخشش چاہیے اسے نبی تک آنا پڑے گا، اور جو نبی تک آئے گا اسے فاطمہ کے گھر سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ جو فاطمہ زہرا سے شرمندہ ہو وہ یہاں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اور فرمائیں آپ، فاستغفر لهم الرسول، اس وقت تک خدا نہیں بخش سکتا جب تک کہ میرا نبی تمہارے لیے طلب مغفرت نہ کرے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت نے آخری بات ثابت کر دیا کہ اللہ نے مغفرت کی ذمہ داری، مغفرت کی اتھارٹی نبی کے حوالے کی ہے، نبی کے حوالے کی ہے۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، نبی کے حوالے مغفرت کی اتھارٹی، یعنی پورے طریقے سے انسان اگر مغفرت چاہتا ہے تو وہ وسیلہ محمد ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغفرت کی پوری اتھارٹی نبی کے حوالے خدا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اب نبی کو اختیار ہے کہ جاتے ہوئے اس اتھارٹی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں یا کسی کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ توجہ فرمائیں آپ، مغفرت کی اتھارٹی چاہے تو لے کے جائیں، چاہے تو کسی کے حوالے کر دے۔ بہت فرمائیں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے حوالے کر دے۔ اب نبی گیا تو لے کے گیا یا کسی حق کے حوالے کر کے گیا، یہ کہیں نہیں ملتا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ صحیح ترین کتابوں میں حدیثیں نقل ہوئی کہ حسین منی وانا من الحسین۔ توجہ فرمائیں آپ، رسول نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ ابھی مغفرت کی اتھارٹی منتقل نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی نبی نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، تو یہ جملہ نہیں ہے بلکہ نبی بتا رہے ہیں کہ میرے بعد مغفرت کی ذمہ داری کس کے حوالے ہے؟ اب جسے مغفرت چاہیے وہ اسی در سے ہو کے آئے کہ جسے نبی نے مغفرت کی ذمہ داری دی ہے، اور جسے مغفرت چاہیے تھا وہ اسی در سے ہو کے آیا، چاہے فطرس ہو یا حر ہو۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، کہ نبی نے اپنے بعد مغفرت کی اتھارٹی کس کے حوالے کی ہے؟ وہ ڈائریکٹ آیا، کبھی فطرس بن کے آیا تو کبھی حر بن کے آیا۔ عزیزوں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسے پتا کہ نبی نے مغفرت کی اتھارٹی نے دی ہے؟ فطرس کے حر کے واقعے کو رہنے دیجئے، پہلے فطرس کا واقعہ دیکھ لیجئے، یہ واقعہ نبی کی زندگی کے بعد کا نہیں ہے،
نبی کی زندگی کا ہے، وہ جبریل کہ جو ہر وحی کو لے کے آیا، یہ وحی کہ جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اسے بھی وحی لے کے آیا کہ لو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اس وحی کو بھی جبریل لے کے آیا. گزر رہا ہے تہنیت دینے کے لیے، خرابے سے رونے کی آواز آئی. خرابے میں پہنچے تو دیکھا اللہ کا معتوب ملک، ترک اولا انجام دینے والا ملک پڑا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہا بخشش چاہیے. کہا اگر بخشش چاہیے تو چل، تجھے اس دروازے تک لے کے جاتا ہوں. لے کے آئے، جبریل لے کر کے آ رہے ہیں. کیا خیال ہوگا جبریل کے ذہن میں؟ آیت ذہن میں ہوگی کہ خدا کہہ چکا کہ جسے مغفرت چاہیے اسے چاہیے کہ خود بھی توبہ کرتے ہوئے نبی سے بھی مغفرت کی دعا کروائے. لے کے دروازے پہ پہنچے. یا رسول اللہ، ملک ہے لیکن ترک اولا انجام دے چکا. اللہ کا معتوب ملک. اب اس آیت کی روشنی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، میرے معبود اسے بخش دے. لیکن نبی نے دعا نہیں کی. کہا اگر بخشش چاہیے تو حسین کے جھولے سے مت کر، حسین کے جھولے سے مت کر. وہ آیا، اپنے بدن کو حسین کے جھولے سے مت کیا. بالوں پر ملے. یہ بخشش نہیں دلوائی جا رہی ہے حسین کے جھولے سے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے بعد مغفرت کی اتھارٹی اللہ نے کسے دی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں آپ. زندگی کا واقعہ، نبی کی حیات کا واقعہ. آنے والا نبی سے مغفرت طلب کر رہا ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ تجھے بخشش چاہیے تو حسین کے جھولے سے مس کرو. وہ حسین کے جھولے سے مس ہوتا ہے، بخشش ملتی ہے. توجہ فرمائیے گا، نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جاتے ہوئے اپنی مغفرت کی اتھارٹی کسے دے کے جا رہے ہیں. یہ ایک واقعہ، فدرس کے حور کے واقعے کو بھی دیکھیے. حور کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. پہلے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا سکلت کا امک کہہ کے، اور پھر اس کے بعد جب میدان کربلا آیا، عاشور کا دن آیا اور ان ہاتھوں کو جوڑے ہوئے پہنچا ہے. عزیزان گرامی، کبھی انسان اللہ کا گنہگار ہوتا ہے، کبھی بندوں کا گنہگار ہوتا ہے. اگر میں بندوں کا گنہگار ہوں، جا کے معافی مانگوں تو بندے کو یہ اختیار ہے کہ خود معاف کر دے، لیکن یہ اختیار نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے بھی بخشا، میرے خدا نے بھی بخشا. یہ اختیار نہیں. ہو رہا آیا، قدموں میں گرا، حسین نے اٹھایا، جا ہور، میں نے بھی بخشا، میرے خدا نے بھی بخشا. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے نبی نے مغفرت کی اتھارٹی دی ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں آپ. اٹھا کے ضمانت لے رہے ہیں، صرف اپنی نہیں، اپنے خدا کی بھی، کہ جا ہور، ہم نے بھی تجھے بخشا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے بخشا. ہمارے پاس ہے اتھارٹی. اور اسی کا اختیار حسین کربلا کے میدان میں کر رہے ہیں. کہ دیکھو کتنے موقع میں آپ کو دکھاؤں کہ جہاں حسین نے یہ دکھایا ہے کہ مغفرت اللہ نے. حدیث معصوم ہے کہ ہم 14 کے 14 سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کا سفینہ سب سے زیادہ تیز ہے. یہ حدیث معصوم ہے. حسین کا سفینہ مولا کے اوپر حملہ آور ہو جائے، حفاظت کی غلط سے پیروں کی قدموں کی چاپ کو دبا کے وہ آہستہ آہستہ نبی امام کے پیچھے چلنے لگا. کچھ دور امام چلے ہوں گے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کے پوچھا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام ہے. کہا کیوں آ گئے میرے پیچھے؟ کہا مولا حفاظت کے لیے. کہا اچھا، اگر حفاظت کی غرض سے آئے ہو تو آؤ میرے ساتھ. امام نے ہمراہ لے لیا، میدان کربلا میں آئے.
کہا مولا کاہے کے لیے آئے ہیں؟ کہا دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں میری گود کے پالے اپنا دم توڑیں گے، میری گود کے پالے اپنے خون میں نہائیں گے۔ غلام تھا، بے چین ہو گیا۔ اے ہلال، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے جانثار، میرے اعزاء اور اقربا کہاں کہاں پشت فرس سے گریں گے؟ کہا مولا دکھائیے۔ امام نے دکھانا شروع کیا، دیکھو ہلال، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حبیب ابن مظاہر دم توڑیں گے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نانا کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا اپنی جان دے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں زہیر کا دم نکلے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بریر حمدانی اپنی جان دیں گے۔ اے ہلال، آؤ دکھاتا ہوں تمہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم اپنی جان دو گے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک ایک کے مقام کو امام بتا رہے ہیں۔ دیکھو یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، دیکھو یہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، دیکھو یہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر اپنے سینے پہ برچی کا پھل کھائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، آخری بات کہہ دوں تاکہ میں اپنی مصائب سے اور اپنی منزل سے متصل ہو جاؤں۔ یہ سب دکھانے کے بعد ایک دفعہ امام کہتے ہیں، اے ہلال، چاہتے ہو کہ اپنے مقام کا جنت میں نظارہ کرو؟ کہ مولا آپ صاحب اختیار ہیں۔ ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کہا ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو، اے ہلال دیکھو یہ زہیر کی جنت، یہ دیکھو مسلم ابن اوسجا کی جنت، دیکھو یہ حبیب کی جنت۔ ایک ایک کی جنت کو امام نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں ہم بخش بھی سکتے ہیں، جنت بھی دلوا سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ آمادہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ہاں عزیزو، آج 6 محرم ہو چکی ہے، اب صرف 4 دن اور حسین ہمارے عزا خانوں میں مہمان رہنے والے ہیں۔ اور آج کی تاریخ اور آج کا دن کہ جو ہم نے منسوخ کر رکھا ہے، ارے حسین کے اس لال سے کہ جسے دنیا علی اکبر کہتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، اکبر کو حسین کتنا چاہتے تھے، کتنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ تاریخ کے اس کلمات سے لگاؤ کہ جب سب شہید ہو چکے اور سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور شام و کوفہ کا بازار آیا تو جدھر جدھر علی اکبر کا سر، حسین کی نگاہیں اپنی نگاہوں سے اپنے لال کے سر کو ہٹنے نہیں دے رہے تھے اسے۔ اور جو انداز شہادت علی اکبر کا دیکھنے کو ملا، ہمیں کسی کے حوالے سے نہیں دیکھنے کو ملا۔ ایک ایک میدان میں جا رہا ہے، جوان بیٹا ہے، بازوؤں کی مچھلیاں بار بار اسے آمادہ کر رہی ہیں کہ بابا کو مدد چاہیے، بابا کی مدد کے لیے آگے بڑھو علی اکبر، لیکن بار بار حسین روک دیتے ہیں۔ کچھ مصلحت آڑے آ جاتی ہے، اگر میں بھی چلا گیا تو میرا بابا تنہا رہ جائے گا۔ عزیزو، ایک ایک کو اپنے سامنے جان دیتے ہوئے دیکھنا یہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہے، بڑا ہی سخت مرحلہ ہے۔ وہ بھی ایسے افراد کہ جنہیں انسان اپنے جان و دل سے زیادہ چاہتا ہو۔ کبھی قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کبھی اون محمد کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، کبھی مسلم ابن عقیل کے فرزند شہادت پا رہے ہیں، کبھی عقیل کی اولادیں کربلا کے میدان میں اپنی جان دے رہی ہیں۔ یہ سب ایک ہی خون ہے۔ علی اکبر کے کلیجے سے کوئی پوچھے کہ کس طرح سے برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن جب کوئی نہ بچا تو ہاتھوں کو جوڑ کے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دو۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرا لال، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے۔ ہاں عزیزو، تصور کرو کس انداز سے علی اکبر
کہ پھوپھی سے اجازت لی ہوگی، عجب نہیں کہ شہزادی نے کہا ہو اے میرے لال جوان ہو. ہر ماں کی، ہر پھوپھی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جوان کے چہرے پہ چہرہ دیکھے. اے میرے لال ہمیں کیا معلوم تھا کہ بڑی جوانی میں تمہارا ماتم کرنا پڑے گا. رخصت ہو رہے ہیں علی اکبر، لیکن عزیزو انداز مختلف. راوی کہتا ہے کہ میں نے سب کو، جو بھی حسین کے خاندان میں سے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے گیا، سب کو دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے میں ضرور آیا ہے الوداع کہنے کے لیے، لیکن ہائے علی اکبر سب سے انداز مختلف. علی اکبر جب سب سے رخصت ہو چکے، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر خیمے کا پردہ اٹھا دوبارہ گر گیا. 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا. راوی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا تھا، البتہ ایسا لگتا ہے کہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، بیویاں کیس کے اندر کر لیتی تھی پھر باہر نکلنا چاہتے تھے. اے علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ رخصت ہوئے علی اکبر، باپ کے پاس آئے، بابا اجازت مل گئی ہمیں، بابا ہمیں اجازت مل گئی. رسول نے، حسین نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رسول کی ردا پہنائی، رسول کی نالین پیر میں دی، گھوڑے پہ سوار کیا. میں نے عرض کیا کہ عزیزو سب کو حسین نے رخصت کیا ہے، لیکن عجیب انداز رخصت ہے علی اکبر کا. علی اکبر میدان کی طرف چلے، جوش وغا کہہ رہا تھا کہ ہم ہی ہیں، بابا کے دشمنوں سے مجھے انتقام لینا ہے. ابھی تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ دفتل قدموں کی چال سنائی دی. پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ ٹوکرے کھاتا ہوا پیچھے گھوڑے سے کود پڑے. بابا ارے آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے. کہے میرے لال ارے تمہیں نہیں معلوم کہ جوان بیٹا حج میں تم نے دیکھا ہوگا کہ جب حاجی قربانی کے لیے جاتا ہے، قربانی آگے آگے ہوتی ہے، حاجی پیچھے پیچھے جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین نے علی اکبر کو دوبارہ گھوڑے پہ بٹھایا. اب بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا. عزیزو اس جملے کی بے کسی کا اندازہ کرو، حسین کی محبت کا اندازہ لگاؤ. آواز دیے میرے لال علی اکبر جا تو رہے ہو، لیکن جب تک سامنے رہو مڑ مڑ کے پیڑے باپ کو دیکھتے رہنا. میدان کربلا میں آئے علی اکبر، جنگ شروع ہوئی. لڑتے لڑتے لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ گئی. آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ علی کا پوتا ہے. عزیزو لکھنے والوں نے لکھا کہ علی اکبر کو زیر کرنا آسان نہیں تھا. اہتمام کیا گیا، کمینے لگائی گئیں، اور کمینوں سے چھپ کے ایک شخص نے ایسا وار کیا کہ علی اکبر کے سینے میں در آیا. نیزہ کھینچا ہوگا تو نیزے کی انی ٹوٹ کے سینے میں رہ گئی، ٹوٹ کے سینے میں رہ گئی. ہاں عزیزو لو میں نے مصائب ختم کیے. گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، باپ کو آواز دی ہر سال پڑھتا ہوں یہ مصائب، ہر سال پڑھتا ہوں کیونکہ عظمت علی اکبر سمجھ میں آئے. عظمت علی اکبر. گھوڑے سے زمین پہ چلے، آواز دی وعلیک السلام یا بتا.
سب گھوڑے سے زمین پہ آئے، سب نے مولا کو پکارا، لیکن جتنے بھی پکارا آواز دی السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا اماں، السلام علیکہ یا آقا، یہ کہہ کے پکارا، سلام کیا، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ چلے تو سلام نہیں کیا، آواز دی وعلیکہ السلام۔ کیوں؟ علماء نے بتایا کہ علی اکبر صبح سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا اس کے جنازے پہ آیا، لیکن جب بھی جنازے پہ پہنچا یا قاسم امرا یا عباس امرا، کوئی نہ صحیح علی اکبر امرا، ارے اب میں گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہوں، کون ہے کہ جو میرے بابا کے ساتھ آئے؟ وعلیکہ السلام، اے بابا میرا سلام قبول کرو، آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بیٹھے رہو۔ لیکن بوڑھا باپ اپنے دل کا کیا کرے، حسین نے کرسی چھوڑی، آواز دیتے ہوئے چلے، اے میرے لال، ارے اپنی آواز سے ارے مجھے متوجہ کرتے رہو، اس لیے کہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، تمہارے مرنے سے آنکھوں کی روشنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے بابو تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، وہ افراد کے جو مشکلات و پریشانیوں میں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما، وہ افراد کے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، وہ میرے معبود وہ افراد کے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، میرے معبود وہ افراد کے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، میرے معبود ہم سب تمام شیعان حیدر کرات جہاں جہاں بھی ہوں جس طرح کی مشکلات و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، میرے معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب میر علی محمد خان شمشیر جنگ مرحوم، نواب میر حسین علی خان مرحوم، نواب میر محمد سعید خان مرحوم، نواب میر رشید علی خان مرحوم، نواب میر وحید علی خان مرحوم، نواب میر خورشید علی خان مرحوم، نواب میر علی محمد خان مجید مرحوم، شمس ذکیہ حیدری بیگم مرحومہ، شاہ جہاں بیگم مرحومہ اور حفیظ النساء بیگم مرحومہ کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعائیں ہو رہی ہیں، سعید صاحب نواب سعید صاحب وہ بھی مریض ہیں، ان کی شفا کے لیے آپ حضرات، اس کے علاوہ مہدی نواب صاحب پیروں کی مرض میں مبتلا ہیں، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، اور اس کے علاوہ چاند صاحب وہ بھی کافی مریض ہیں، ان کی صحت کے لیے، والد محترم مریض ہیں، ان کی شفا کے لیے، اور تمام مومن مومنات کے جہاں جہاں بھی ہوں آپ حضرات ان کی شفائے کاملہ کے لیے دعا عطا